سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ جب بھی مجھے موت آئے مدینہ کے اندر آئے اور شہادت کی موت آئے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ عمر اے امیر المومنین، اگر کہیں 100 میل دور اور کسی بادشاہ کے سامنے بھی تمہارا نام لیا جاتا ہے وہ بھی ڈر سے کانپنے لگتا ہے، اور آپ شہادت کی موت اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کی نیت خالص تھی، ان کے اللہ کی رضا کے لیے وہ ہمیشہ اللہ سے یہی دعا کرتے رہے۔ تو ایک یہودی مدینہ کے اندر رہتا تھا، اس کا نام تھا فیروز، اس کی کنیت تھی ابو لولو۔ یہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آتا ہے، یہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کا غلام تھا۔ آگے کہتا ہے امیر المومنین، مجھ پر جو میرا مالک ہے یعنی مغیرہ بن شعبہ صحابی رسول کہتا ہے مجھ پر جو میرا مالک ہے اس نے بہت زیادہ مسئول مقرر کر دیا ہے، آپ ایسا کریں کہ اس مسئول کو تھوڑا کم کر دیں۔ سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں کیا مسئول ہے؟ کہتے ہیں روزانہ کے 2 درہم مجھ کو دینے ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں تو کام کیا کرتے ہو؟ جب اس نے اپنا کام بتایا تو امیر المومنین اس کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں کہ تو یہ 2 درہم دیتا رہے گا۔ اس کو آپ کا یہ فیصلہ پسند نہ آیا، غصے سے یہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگلے دن جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے یہ آ کر ممبر کے پیچھے آگے کہیں چھپ جاتا ہے۔ جب آپ نے نماز پڑھانی شروع کی تو آپ کے پیٹ کے اندر 6 وار کرتا ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتا ہے، جب آخر یہ پکڑا جاتا ہے اور خودکشی کر لیتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن بعد اسی زخم کے ساتھ وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اللہ رب العزت سے کیا دعا کی تھی؟ اے اللہ مجھ کو موت چاہیے اور وہ بھی شہادت کی، اور مدینہ الرسول میں چاہیے۔ نیت اتنی خالص تھی، اللہ نے موت بھی دی، شہادت کی دی اور مدینہ الرسول میں دی، مصلی رسول کے اوپر دی، اور اللہ رب العزت نے قبر بھی آپ کے پہلو پہ بنوائی۔ اگر آدمی کی نیت خالص ہو تو اللہ رب العزت آدمی کو بہت زیادہ نوازتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نیتیں خالص نہیں ہوتی۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہ دیہاتی صحابی ہیں، آخر اسلام کو قبول کیا، کہتے ہیں اللہ کے نبی جب بھی جہاد کا موقع آئے تو مجھے ضرور یاد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کر کے چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جہاد کا موقع آتا ہے، آپ فرماتے ہیں جب اس دیہاتی کو بھی پیغام بھیجو کہ آ جائے جہاد ہمارے ساتھ کرے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آتے ہیں، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح دیتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا وہ دیہاتی صحابی مجھے نظر نہیں آ رہا، وہ کدھر ہے؟ صحابہ کرام جاتے ہیں، اس کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آپ مال غنیمت لینے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ وہ صحابی آگے سے کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے مال کے لیے جہاد نہیں کیا، میں تو صرف اللہ کی رضا چاہتا تھا، میں تو صرف اللہ کی خوشنودی چاہتا تھا، میں تو صرف شہادت کی موت چاہتا تھا اللہ کے نبی، میں یہ مال نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی اس کو اس کا حصہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں چلے جاؤ۔ وہ جاتے ہوئے پھر کہتا ہے اللہ کے نبی اگر دوبارہ جہاد کا موقع ملے تو مجھے پھر بلانا۔ پھر جہاد کا موقع آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف پیغام بھیجتے ہیں، وہ بندہ پھر آتا ہے، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ جب اللہ رب العزت آپ کو فتح دیتے ہیں، آپ پھر مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ وہ دیہاتی صحابی کدھر ہے؟ صحابہ کرام جا کے کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جہاں پر شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی تھی وہاں پر اس بندے کی بھی لاش پڑی ہوئی تھی۔ آ کر آپ کو بتاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ اللہ رب العزت نے اس کی نیت کی وجہ سے اس کو آج شہادت کی موت دے دی۔ اگر بندے کی نیت خالص ہو تو انسان کا تھوڑا سا عمل بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہو جائے۔ اگر ہماری نیت خالص نہ ہوئی تو ہم چاہے جتنے بھی عمل کرتے رہے، ہم جتنے بھی کام کرتے رہے، ساری عمر اگر ہم سجدے کے اندر گزار دیں، اگر ہماری نیت ٹھیک نہیں ہوئی تو اللہ رب العزت قیامت والے دن پہاڑوں جیسے بڑے بڑے اعمال ہوں گے، ان کو ہوا کے اندر ایسے اڑا دے گا جیسے روئی ہوتی، ان کا کوئی بھی وزن نہیں ہوگا۔
تو عمل کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، اس کا اخلاص پختہ ہونا چاہیے۔ وہ جو بھی کام کرے، جو بھی عمل کرے، اس کی صرف اور صرف یہی مطلب ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ کی رضا مل جائے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی جو بھی کام کرے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہونا چاہیے، آج کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر کام آج کے طریقے کے مطابق نہ ہوا، جتنا بھی وہ بندہ مخلص ہو، جتنا بھی وہ بندہ دل سے کام کرے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہوا، پھر بھی وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، آپ فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بندہ ایسا کام کرتا ہے جس کے اوپر ہماری مہر نہیں ہوتی، اس کا وہ کام مردود ہے، وہ کام اس کا ردی کی ٹوکری میں جائے گا، اس کا کوئی بھی وزن نہیں ہوگا۔